अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से ऑर्गेनाइज की जाने वाली एक्सरसाइज में मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब की शिरकत पर बात करेंगे। चीन के J-35 की अपडेट, पोलैंड समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से इंडस शील्ड मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज के दूसरे एडिशन का इनेकाद किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयर फोर्स के अलावा रॉयल सऊदी एयर फोर्स, तुर्क एयर फोर्स और मिस्र की फ़िज़ाइया शिरकत कर रही हैं। इस एक्सरसाइज के गुज़श्ता एडिशन का इनेकाद अक्टूबर 2023 में किया गया था, जिस पे इन ममालिक के अलावा 10 दीगर ममालिक ने शिरकत की थी। इंडस शील्ड 2024 का बुनियादी फोकस डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के साथ साथ दीगर स्ट्रेटजीज और कॉम्बैट मनूवर्स पर मुश्तमिल होगा। ख्याल रहे कि इंडस शील्ड मशकों को पाक फ़िज़ाइया के एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जबकि इससे पहले इस सेंटर को एसिस मीट, चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका शाहीन एयर एक्सरसाइजेज और फाल्कन टैलेंट जैसी कई मल्टीनेशनल मशकें ऑर्गेनाइज करने का एजाज़ हासिल है। हालिया एक्सरसाइज में जहां तुर्क और मिस्र की फ़िज़ाइया के F-16 शिरकत कर रहे हैं, वहीं पाक फ़िज़ाइया के JDNC, JF-17 थंडर और F-16 के अलावा दीगर एसेट्स की शिरकत मुतवक्की है। ख्याल रहे कि रॉयल सऊदी एयर फोर्स के 6 फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा क्रू मेंबर्स और पायलट्स इस एक्सरसाइज में बाकायदा शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान पहुँच गए हैं। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप 35003 की एक और तस्वीर मंजर आम पर आई है। गो के माहिरीन के मुताबिक इस प्रोटोटाइप की तस्वीर इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जबकि इस साल मार्च 2024 को प्रोटोटाइप नंबर 35005 की भी तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं। ख्याल रहे कि चीन अपनी फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेडिकेटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का नेवल वर्जन तैयार कर रहा है, जिसे J-35 का नाम दिया गया है। चीन के बारे में इतलात है कि वो इसके पैरेलल इसी फाइटर एयरक्राफ्ट के एयर फोर्स वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिसे J-31 कहा जाता है। J-31 के बारे में भी इतलात हैं कि इसकी डेवलपमेंट तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस एयरक्राफ्ट के भी इब्तदाई प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट जारी है। फ्रेंड्स, अगर आप J-31 और J-35 में फ़र्क के अलावा इन तैयारों की तमाम तर सलाहियतों के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पोलिश आर्मामेंट एजेंसी ने ऐलान किया है कि वो इस साल के आखिर तक 50 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज कर लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट्स की इस साल के आखिर तक फाइनलाइजेशन यकीनी तौर पर पोलैंड की दिफाई सलाहियत को कई गुना इम्प्रूव कर देगी। इन 50 कॉन्ट्रैक्ट्स में काबिल ज़िक्र 180 K2 मेन बैटल टैंक्स, 80 रोसोमैक लॉन्ग 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स और 96 155 मिलीमीटर की कराब सेट प्रोपेल्ड होइट्ज़र्स के अलावा बोरसुक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स काबिल ज़िक्र हैं। हालिया इनिशिएटिव में ख़ास तौर पर K2 मेन बैटल टैंक के सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, जिसमें 120 K2 टैंक्स के साथ साथ 60 अपग्रेडेड K2 PL वर्जन की अपग्रेड शामिल हैं, खासी अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स करार दिए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि इस प्रोजेक्ट के बाद ही पोलैंड बाकायदा तौर पर कोरियन साख्ता K2 ब्लैक पैंथर टैंक के प्रोग्राम में बाकायदा शामिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, रूस की फ़िज़ाइया ने गुज़श्ता रोज़ एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर करके अपने ही तैयारे को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन एयर फोर्स के एक Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने अपनी फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल S-70 अखोतनिक B तैयारे को उस वक्त एयर टू एयर मिसाइल से मार गिराया जब मुबैना तौर पर इस तैयारे का कंट्रोल पेरेंट एयरक्राफ्ट से या तो मुनक़ता हो गया या उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। मीडिया पर सामने आने वाली फुटेजेस में अखोतनिक B को शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से मार गिराए जाने की विजुअल्स देखी जा सकती हैं। ख्याल रहे कि अखोतनिक B रूस का स्टेल्थ फीचर से लैस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे फ्लाइंग विंग अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भी कहा जाता है। S-70 के बारे में इतलात हैं कि एयर टू एयर कॉम्बैट में भी हिस्सा लेने जैसी सलाहियतों का हामिल है और इसको हैवी वेट स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस टैक्टिकल ड्रोन कहा जाता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक
مبینہ طور پر اس طیارے کی پیرنٹ ایئر کرافٹ یعنی SU-57 سے رابطہ منقطع ہونے کی صورت میں اسے روسی فضائیہ نے اپنے ہی ایئر ٹو ایئر میزائل سے مار گرایا۔ US پینٹاگن نے F-35 لڑاکا طیاروں کے انجنز کی اپ گریڈ کی غرض سے $1.3 ارب کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ یہ معاہدہ RTX کی ذیلی کمپنی پراٹ اینڈ وٹنی کے ساتھ سائن کیا گیا ہے، جس میں انجن کو کور اپ گریڈ یعنی ECU ماڈرنائزیشن سے گزارا جائے گا۔ اس اپ گریڈ سے F-135 انجن کی طاقت اور کولنگ میں اضافہ ہوگا، جس سے انجن کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے کولنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ECU ضروری قرار دیا گیا تھا، کیونکہ F-135 انجن پر کولنگ کی زیادہ ڈیمانڈ موجود تھی، جبکہ حالیہ ECU اپ گریڈ کے تحت انجن کی لائف کو مینٹین کرنے اور اس کی صلاحیتوں کو مزید فعال بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ معاہدہ مارچ 2028 تک بلاک 4 تک مکمل ہونے کی توقع ہے اور پراٹ اینڈ وٹنی کے مطابق ECU اپ گریڈ منصوبے پر تیزی سے کام کیا جائے گا۔ ترکی کو روس سے خریدے گئے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز کو کسی تیسرے ملک کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ اسے روس کی جانب سے باقاعدہ اجازت نہ ملے۔ روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79 اجلاس کے دوران ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کی فراہمی کے ہر معاہدے میں ایک اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ شامل ہوتا ہے، جس کے تحت یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہتھیار جس ملک کو فراہم کیے گئے ہیں وہی اس کا حتمی صارف ہوگا۔ اگر ان ہتھیاروں کو کسی تیسرے ملک کو فروخت کرنا ہو تو فروخت کنندہ ملک کی رضامندی لازمی ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ ترکی نے 2017 میں روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جو نیٹو کے رکن ممالک کے درمیان تنازع کا باعث بنا تھا۔ امریکہ اور نیٹو نے اس خریداری پر شدید اعتراض کیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ S-400 نظام نیٹو کے دفاعی ڈھانچے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور اس سے نیٹو کے طیاروں اور ہتھیاروں کی خفیہ معلومات افشا ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے ترکی کو اپنے F-35 لڑاکا پروگرام سے بھی باہر کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ امریکہ نے اب سے چند روز پہلے ہی ترکی کو ایک پیشکش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ترکی ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اپنی اس ایئر بیس پر تعینات کر دے جس کا تمام تر کنٹرول امریکہ کے پاس ہے۔ یوں یہ ایئر ڈیفنس سسٹم عملی طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہوں گے اور اس صورت میں امریکہ ترکی کو واپس F-35 پروگرام میں شامل کر سکتا ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے اس سے پہلے ترکی کے زیر استعمال S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز کو یوکرین کو بھی پرووائڈ کرنے کی آفر کروائی جا چکی ہے۔ غالباً اسی قسم کی آفر کے پیش نظر روس کے وزیر خارجہ نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ترکی کو S-400 کی سسٹمز کی فروخت کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انہیں کسی تیسرے ملک کو فروخت کرے جب تک کہ روس اس کی باقاعدہ منظوری نہ دے دے۔ سرگی لاروف نے مزید کہا کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان ایک تجربہ کار رہنما ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے عوام اور ملک کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے جنرل مینیجر محمد دیمر اوغلو نے ترکی کے 2 اہم دفاعی منصوبوں کان فیوجنیشن کامبیٹ ایئر کرافٹ اور ہورجٹ کے بارے میں تازہ ترین صورتحال پر اہم بیانات دیے ہیں۔ TRT کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں منصوبے مقررہ وقت کے مطابق کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے جنرل مینیجر نے مزید بتایا کہ کان فیوجنیشن کامبیٹ ایئر کرافٹ پروجیکٹ کے لیے اس سال ایک اور آزمائشی پرواز کنڈکٹ کی جائے گی اور اگلے سال سے ڈیولپمنٹ فلائٹس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پروازیں اگلے سال کے آخر تک شروع ہوں گی۔ دیمر اوغلو نے مزید کہا کہ کان فیوجنیشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کا دوسرا پروٹوٹائپ بھی فضا میں ہوگا۔ انہوں نے پروجیکٹ کے متوقع ٹائم لائن پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، یہ ایک بہت ہی جارحانہ شیڈول ہے، جبکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اسے پورا کر پائیں گے، لیکن ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ پہلے کان فیوجنیشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈلیوریز 2028 میں متوقع ہیں اور دیمر اوغلو نے بتایا کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہورجٹ لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ پروجیکٹ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 2026 میں ہورجٹ کی فراہمی شروع کر دیں گے اور اس کی سیریل پروڈکشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہورجٹ کے لیے یورپ، ایشیا اور افریقہ سے بڑی تعداد میں بین الاقوامی دلچسپی اور مطالبات موصول ہو رہے ہیں۔
اورجٹ کی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جنرل مینیجر کا مزید کہنا تھا کہ اورجٹ کے پہلے پروٹوٹائپ نے 1 سال میں 123 پروازیں مکمل کی ہیں اور اب یہ 125 سے 130ویں پرواز کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسرے اورجٹ پروٹوٹائپ کی تیاری بھی مکمل ہونے والی ہے اور اسے اس ماہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اورجٹ کی تکنیکی صلاحیتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے تیمر اوغلو نے مزید کہا کہ ہم 45,000 فیٹ کی بلندی عبور کر چکے ہیں اور 50,000 فیٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا حتمی ہدف اورجٹ کو آواز سے تیز رفتار یعنی سپر سونک رفتار تک پہنچانا ہے، جو منصوبے کی مستقبل کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ترک کمپنی ایسلسان نے ایئر کامبیٹ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کی غرض سے اپنے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کے لیے ایکٹیو ریڈار سیکر ڈیولپ کیا ہے۔ ایگریس 100AA کے نام سے اس میزائل سیکر کو ترکی کا پہلا ایکٹیو ریڈار سیکر قرار دیا گیا ہے، جبکہ گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی سیریل پروڈکشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ میزائل گوگتوگ پروجیکٹ کے تحت تیار کیا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف گوگدوگان بلکہ بوزوگان ایئر ٹو ایئر میزائل بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ ترکی کی یہ دونوں ایئر ٹو ایئر میزائلز F-16 فائٹر جیٹس کے لیے استعمال کی غرض سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیے گئے ہیں، جبکہ ایسلسان نے اب ان میزائلز کے لیے ایکٹیو ریڈار سیکر ہیڈ بھی تیار کر لیا ہے۔ ایسلسان نے مزید کہا ہے کہ گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کو نئے ریڈار سیکر سے اکوپ کرنے کے بعد یہ میزائل جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہو جائیں گے اور ان کو اوزگور پروجیکٹ کے تحت اپ گریڈ کیے جانے والے F-16 طیاروں کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ نئے سیکر ہیڈ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ترکی اور پاکستان کے ممکنہ ایئر ٹو ایئر میزائل پروگرام میں بھی ان ایکٹیو ریڈار سیکرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آئیڈیا ویکلی کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔